بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جنازہ 10 محرم کا واقعہ۔ نواس رسول اپنی جان نثاروں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈال ہو چکے تھے، لیکن شجاعت و حیدری کی جھلک اب بھی ان کے چہرے پہ چمک رہی تھی۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام سانسیں لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت بی بی زینب رقام تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی امام کے سامنے آنے سے ڈر رہا تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ اب میدان میں کون اترے گا۔ سبھی نے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رکھا تھا کہ حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھ پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں کوئی اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ شہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا؟ شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ بند کر دی، بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کا بھی کسی کی جرت نہ ہو رہی تھی۔ جی، یہ وہی شاہ سوار ہیں جن کے بچپن میں ان کی شہادتوں کی خبریں عام تھی۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل نے مقام شہادت بھی بتا دیا اور مٹی بھی پیش کی۔ اب حال یہ ہے کہ نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے۔ اگر یہ ہمارے قریب آ پہنچے تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ امام عالی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یک بدیگری سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوج کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوج جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ اچانک امام عالی مقام کو اذان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار گلا مبارک کو کاٹتی ہوئی سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ نکل پڑا۔ جیسے وقت گزرتا گیا، امام کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کی زخموں بڑھتے گئے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس کوہ گراں کو شہید کر سکے۔ شمر معون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خلی بن یزید نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کپکپانے لگے اور اس بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم اعتر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ تاریخ انسان کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے اس کے سر اقدس نیزے پر سجایا۔ یہ نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے موت کو گھاٹ اتارا دی۔ نواس رسول حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے 72 جانشینوں کو خون سے کربلا کی ریت کو سرخ کیا گیا، بلکہ سرخی سے ہر جگہ کو میں لپیٹ لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام عالی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی بلکہ زمین عثمان بھی آنسو بہائے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں جس پتھر کو اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون کے چشمے ابل پڑے۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی
سے روایت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن میسر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ کے زمانے میں کم عمر دوشیزہ تھی، اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کے مانند ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سید زادوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفے کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم کے بغیر سروں کو بے گو کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غزریہ سے ایک قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئی تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی، واپس گھر والوں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خدان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کی۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے، اتنے میں ایک گھوڑا سوار آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رعب اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے جنازہ پڑھایا، پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر حضرت عباس علمدار کو دفن کیا گیا۔ جب وہ گھوڑا سوار جانے لگے تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر آپ چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اپنی جان نثار کرنے والا بن جائیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارا حشر قیامت والے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ کرنا، آمین۔